سندھ میں امن امان کی بدتر صورتحال، ایس ایس پیز تو تبدیل ہو گئے لیکن اپنی مرضی کا آئی جی سندھ لگانا سندھ حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ضیاء الانجار نے وفاقی حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے۔ پنجاب سے آئے ایک جونیئر پولیس آفیسر رفت مختار کو جب آئی جی سندھ لگایا گیا تھا تب سندھ کے سینئر پولیس افسران نے شدید احتجاج بھی کیا تھا۔ سندھ میں بدامنی کی کڑی پولیس افسران میں ورکنگ ریلیشن خراب ہونے سے بھی ملتی جلتی ہے۔ افواہیں ہیں کہ جب سے رفت مختار آئی جی سندھ لگے ہیں تب سے سینئر پولیس افسران نے کام چھوڑ رکھا ہے۔ خیر، سندھ حکومت نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کے لیے وفاق کو سمری بھیجی تھی اور 3 نام بھی تجویز کیے تھے۔ آئی جی سندھ کا منصب حاصل کرنے کے خواہش مند پولیس افسران میں غلام نبی میمن، مشتاق مہر اور فرد جونیجو شامل ہیں۔ اب وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان کس نام پر اتفاق ہوتا ہے یہ تو آفیشیل اسٹیٹمنٹ سے پتہ لگ جائے گا، لیکن فی الحال ایسا لگ نہیں رہا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی بات ماننے کو تیار ہوئی ہے۔ آئی جی سندھ کے معاملے پر وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن الانجار نے بیان جاری کیا ہے کہ سندھ میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، جسے بہتر کرنے کے لیے فوری انتظامی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ آئی جی سندھ کی تقرری میں تاخیر اتحادی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ آئی جی سندھ پولیس کے لیے نام 4 مارچ کو بھیجے تھے، 20 مارچ ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے آئی جی سندھ پولیس کا تقرر نہیں کیا۔ غیر ضروری تاخیر سے قیام امن کے لیے کوششوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب ایس ایس پی گھوٹ کی روحل کھوسو کا لاڑکانہ تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ شمیر نور چنا کو سکھر سے گھوٹ کی اور عابد بلوچ کو ایس ایس پی سکھر تعینات کیا گیا ہے۔ تنازعات کا شکار رہنے والے ایس ایس پی عرفان شمو کو ایس ایس پی شکارپور تعینات کیا گیا ہے، جبکہ دیگر ایس ایس پیز کے بھی تبادلے ہوئے ہیں۔ کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جب بھی امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے حکومت سندھ محض ایس ایس پیز کے تبادلے شروع کر دیتی ہے۔ اب ان تبادلوں کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔